بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو کے اندر ایک ایسی مہلک بیماری کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اس کا قرآنی علاج آپ کے کو شکرگزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی کہ جس کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ یار مجھے بادی بواسیر ہے، مجھے خونی بواسیر ہے، جس کی وجہ سے میرے کپڑے ناپاک رہتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اگر کوئی سفید پوش نمازی بندہ اس کو کہہ بھی دے یار آؤ مسجد کی طرف چلتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ کہہ دیتا ہے یار میرے کپڑے پلید ہیں، مجھے یہ بیماری ہے۔ تو وہ دوائیاں کھا کھا کر تھک گیا ہے، پھانک پھانک کر تھک گیا ہے، حکیموں کے پاس گیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس گیا ہے، اور حکیموں نے بھاری برکم اس سے رقم لی ہے، اور ڈاکٹروں نے بھاری برکم اس سے جو ہے وہ رقم لی ہے، دوائیاں کھا کھا کر وہ تھک ہار گیا ہے۔ تو اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ پریشان نہ ہو، اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر علاج موجود ہے۔ تو خاص سمجھ فرما لیجیے، بواسیر خونی ہو یا بادی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کا قرآنی علاج آپ کے کو شکرگزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ کرنا کچھ ایسے ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ یاد رکھیے مکروہ ٹائم کے علاوہ آپ نے پڑھنے ہیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ اوقات نمازی حضرات کو پتہ ہے، یا آپ نے جو ائمہ مساجد ہیں یا جو اس چیز سے وابستہ ہیں جانتے ہیں کہ کون سا مکروہ وقت ہے، آپ ان سے پوچھ کر بھی یہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو کرنا کچھ اس طرح ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کچھ اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ علم نشرہ شریف پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے۔ باقی نماز اسی طرح ہے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع ویسے ہے، سجدے ویسے کرنے ہیں، اور اتحیات بیٹھ کر ویسے ہی ربی جلی تک پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ الفاظ آپ نے 71 مرتبہ پڑھنے ہیں، تب تک پڑھنے ہیں جب تک آپ کو یہ بیماری آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی چند دن آپ عمل کریں گے تو اس موذی مرض سے اللہ رب العزت آپ کو چھٹکارا دے دے گا۔ اگر پوری زندگانی آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تو آپ خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و احادیث سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔